کشمیر کے اندر لے سکتا ہے۔ تو یہ تو تھی بات جناب جموں کشمیر کے حوالے سے۔ اب آصف آپ کو بتائیں گے کہ دلی میں ہی ایک اور خبر ہے، اور وہ خبر الیکشن کمیشن آف انڈیا سے ہے۔ بالکل، کل سب کی نظریں دلی کے اندر ہے اور دارالحکومت کے اندر جہاں پر نیشنل ایگزیکٹو کا اجلاس بی جے پی کی طرف سے شروع ہونے جا رہا ہے، وہیں ایک اور اجلاس الیکشن باڈی کا یعنی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے طلب کیا گیا ہے، اور اس اجلاس میں مختلف جو چاہے وہ قومی سطح کی پارٹیاں ہوں یا علاقائی جماعتیں ہوں ان کو مدعو کیا گیا ہے۔ پچھلے دنوں آپ کو یاد ہوگا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ ریموٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین جس کا استعمال مستقبل میں ہے وہ لازمی ہو سکتا ہے۔ مقصد صرف یہ کہ وہ تمام ووٹرز جو اب تک کسی نہ کسی وجہ سے اپنی کانسٹیٹوئنسی سے اپنے حلقہ انتخاب سے دور ہونے کی وجہ سے ووٹ نہیں کر پاتے تھے، اپنے حق کی رائے دہی کا استعمال نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کے لیے ایک آپشن کے طور پر اس کو استعمال کرنے کا کہا گیا تھا۔ لیکن بڑی بات یہ ہے، کیا اس پر پولیٹیکل پارٹیز مطمئن ہیں؟ کیا وہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اس کانسیپٹ کے ساتھ ان کی سوچ ملتی یا نہیں؟ یہ جاننے کے لیے کل دلی کے اندر جو اجلاس بلایا گیا ہے 29 دسمبر کو، اس سے پہلے الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے یہ بات کہی گئی تھی کہ ایک طرح کا پروٹوٹائپ جو ہے ملٹی کانسٹیٹوئنسی ریموٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی RVM وہ متعارف کرانے جا رہا ہے۔ اس میں تکنیکی ماہرین کی بھی آرا لی جائے گی اور اس کے بعد اس پر حتمی رائے جو ہے وہ قائم کرنے کے بعد فیصلہ لیا جائے گا۔ لیکن کل جو میٹنگ ہے اس میں جموں کشمیر کی دو بڑی پارٹیز پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل کانفرنس کے لیڈران کو مدعو کیا گیا ہے، اور تمام لوگوں سے یعنی الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا تھا کہ کم سے کم 2 ان کے نمائندے جو ہیں وہ اس میں شرکت کر سکتے ہیں، وہ دلی پہنچ سکتے ہیں۔ اب شمی اوبرائے ایک اور سہیل بخاری، یہ 2 لوگ جموں کشمیر سے نیشنل کانفرنس اور PDP چونکہ دونوں کو مدعو کیا گیا تھا، ان دونوں کو اب بلایا گیا ہے۔ تو شمی اوبرائے اور سہیل بخاری جو کہ اس میٹنگ کا حصہ بنیں گے۔ تقریباً الیکشن کمیشن کی طرف سے 8 قومی سطح کی سیاسی جماعتیں، اس کے علاوہ 57 جو علاقائی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو اس کل کی میٹنگ میں شرکت کے لیے مدعو کیا گیا ہے۔ بڑی بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نہ صرف سیاسی جماعتوں کے ارکان کو یا نمائندوں کو میٹنگ میں بلا رہا ہے، بلکہ ٹیکنیکل ایکسپرٹ کمیٹی جو ہے اس کو بھی ساتھ ساتھ رکھا گیا ہے، یعنی ایک طرح سے انجینئرنگ ونگ بھی جو بتائے گا کہ RVM کا استعمال کیسے اور کیوں اور کب کیا جا سکتا ہے، جو پولیٹیکل پارٹیز کو سمجھانے کی کوشش ہوگی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا یہ مانتا ہے کہ اس نئے کانسیپٹ سے تقریباً 30 لاکھ کم و بیش جو ملک کے اندر ووٹرز ہیں، اہل ووٹرز ہیں، 18 سال سے زیادہ عمر ہیں، لیکن یا تو اپنا ووٹ نہیں دے سکتے یا پھر انٹرسٹ نہیں دکھاتے ہیں، اگر اپنی کانسٹیٹوئنسی سے کہیں باہر دوسری جگہ ہے، دوسری اسٹیٹ میں ہے، وہاں سے ان کے پاس ایک آپشن ہو کہ وہ اپنے ووٹ کا استعمال کر سکیں اور اپنے علاقوں کے نمائندے وہ چن سکیں۔ تو ان 30 کروڑ 40 کروڑ لوگوں کے لیے مستقبل کی جو حکمت عملی ہے RVM کا صحیح طریقے سے استعمال ہو، اس کے لیے ٹیکنیکل ایکسپرٹس کی رائے لینے کے ساتھ ساتھ سیاسی جماعتوں کی رائے لی جائے گی۔ اگر کسی کا کوئی اعتراض ہے، کسی کا کوئی سوال ہے، وہ الیکشن کمیشن کے ذمہ داران کی طرف سے لیا جائے گا، اور جو ملٹیپل کانسٹیٹوئنسیز کا سنگل ریموٹ پولنگ بوتھ ہے اس پر وچار ومرش یعنی تبادلہ خیال کرنے کے بعد حتمی رائے قائم کی جائے گی اور اس کے بعد اس پر فیصلہ ہوگا۔ اب RVM الیکٹرانک ووٹنگ مشین تو جس کا استعمال ہوتا ہے جسے آپ EVM کہتے ہیں، لیکن RVM جو ہے ایک ملٹی کانسٹیٹوئنسی ریموٹ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے، ایک پروٹوٹائپ ہے جو متعارف کرانے کی بات 29 دسمبر 2022 کو سامنے آئی تھی۔ لیکن اب یہ استعمال کیسے ہوگا، پارٹیز کی بھی رائے لی جائے گی، الیکشن کمیشن اپنا مدعا اور مقصد بتائے گا، اس کے بعد ان نمائندوں کی طرف سے پارٹیز کے ساتھ ڈسکس کرنے کے بعد اپنی بات جو ہے ایک دن یا تاریخ مقرر کرنے کے بعد ان کے اعتراضات، ان کے سوالات، شکایتیں، ان کی باتیں اس تبادلہ خیال کرنے کے بعد میٹنگ کے بعد لی جائیں گی۔ ٹیکنیکل کمیٹی کے جو ماہرین ہیں وہ اپنی بات رکھیں گے کہ کیسے ضروری ہے، اور اگر کسی نے ووٹ ڈالنا ہے RVM کے ذریعے وہ ووٹ چوری ہونے سے کیسے بچ سکتا ہے، اس کا غلط استعمال نہ ہو۔ اگر کوئی اپنے پسندیدہ نمائندے کو ووٹ ڈالتا ہے وہ کسی اور کو نہ جائے، یہ سارے اعتراضات، یہ سارے سوالات کمیٹی دور کرے گی۔ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے ذمہ داران بات سنیں گے اور اس کے بعد حتمی رائے لینے کے بعد اس پر RVM کے استعمال پر فیصلہ بھی الیکشن کمیشن آف انڈیا کی طرف سے لیا جائے گا۔